اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی سیول اپیل کی لیگل ایشوز اور جورسٹک ٹیکنیکلٹیز کے حوالے سے، اور سیکشن 2 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 میں ہم نے دیکھا کہ آرڈر اور ڈگری دونوں علیحدہ علیحدہ سے چیزیں ہیں، اور آرڈرز کے خلاف اپیل کس سول کورٹ میں، کس اپلٹ کورٹ میں ہوگی، اور اگر ڈگری اور آرڈر کی ہم نے جو ڈیفینیشن دیکھی ہے سیکشن 2 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 میں، اگر اس میں فرق بیان کریں تو ان چکروں میں بھی ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ نیکسٹ انشاءاللہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے، ایک نیا ٹاپک ہمارے ہاتھ آ جاتا ہے۔ اصل میں معاملہ اس طرح سے ہے کہ عدالت ماتحت کے حکم کے خلاف اسی عدالت میں اپیل دائر ہوگی جس عدالت میں صادر شدہ ڈگری اگر اس ماتحت عدالت نے جاری کی ہو تو اس کے خلاف اپیل دائر ہوگی۔ یعنی جو عدالت ڈگری کے خلاف اپیل سننے کا اختیار رکھتی ہے، وہی عدالت دوران سماعت جاری ہونے والے کسی بھی آرڈر کے خلاف اپیل سننے کا اختیار سماعت رکھتی ہے۔ اب صحیح آرڈرز کے خلاف اپیل دائر کرنے سے پہلے ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ آیا یہ آرڈر اپیلیبل ہے یا نان اپیلیبل ہے، کیونکہ ہر آرڈر اپیلیبل نہیں ہوتا ہے، اور اپیل صرف انہی آرڈرز کے خلاف ہوتی ہے جن کو کسی قانون میں اپیلیبل کوڈ آف سول پروسیجر رپورٹ کرتا اور وہ اپیلیبلٹی اس کی سامنے آتی ہو اور باقاعدہ طور پر اپیلیبل ہو۔ اب بات اس طرح سے ہے کہ کس قانون کے تحت جو آرڈر کے خلاف اپیل کی جا رہی ہے، آیا اس کے خلاف اپیل ہے بھی یا نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہمیں کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کی سیکشن 104 اور آرڈر 43 جو ہے وہ ہم نے ڈسکس بھی کیے تھے۔ ان کے علاوہ جو بھی آرڈرز ہیں وہ کسی اور یعنی وہ اپیلیبل نہیں ہے، یعنی آرڈر 43 اور سیکشن 104 جو ہے وہ انٹرپریٹ کر دیتا ہے اپیلیبل آرڈرز کو۔ اب بات آ جاتی ہے دوسرے آرڈرز جن کے خلاف اپیل نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن آرڈر کے خلاف قانونی طور پر اپیل نہیں ہوتی، اب ان آرڈرز کی صحت کو کس طرح چیلنج کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے بعض اوقات صاحب ایسے آرڈرز جو ہیں وہ انٹرلوکیٹری آرڈرز ہوں جو بعد میں فیصلے جو دعوے کا فیصلہ ہوگا اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں سیکشن 105 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کی طرف آپ کو پتہ جانا پڑتا ہے۔ اب آرڈرز کی بات چل رہی ہے تو آپ صاحب پتہ ہے کہ آرڈرز دو قسم کے ہیں، اپیلیبل بھی ہیں اور نان اپیلیبل بھی ہیں، اور جن آرڈرز کی جو انٹرپریٹیشن سیکشن 104 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 اور آرڈر 43 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 دے دیتے ہیں وہ اپیلیبل ہیں، ان کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے، اور دوسرے جو بھی دوران دعویٰ صادر کیے گئے ہیں ان کے خلاف اپیل جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے، مگر دعوے کے نتیجے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں سیکشن 105 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کی طرف بھی جانا پڑتا ہے۔ اب صاحب تھوڑی سی ٹیکنیکلٹی ہے، وہ ذہن میں رکھیے گا کہ اپیلیبل آرڈر کے خلاف اگر اگریوڈ پارٹی اپیل نہ بھی کرے تو اسے حتمی ڈگری کے خلاف اپیل میں ایک گراؤنڈ بنا کر چیلنج کر سکتا ہے۔ بعض اوقات ہم نظر انداز کر جاتے ہیں، عام پریکٹس ہے، بعد میں وہی آرڈر گلے پڑنے لگتا ہے تو پھر ہم جب اس ڈگری جس پر وہ اثر انداز ہوا ہے وہ آرڈر، اس میں ایک گراؤنڈ بنا کے ہم اسی آرڈر کو لے کے بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ وہ اپیلیبل آرڈر تھا۔ اس حوالے سے 1991 CLC پیج 553، 1972 PLD لاہور ہائی کورٹ پیج 301، 1992 SCMR پیج 1306 جو ہے وہ ہمیں اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتا ہے۔
البتہ ایک ایسا انٹرلوکیٹری آرڈر جو کہ عدالت جو سماعت کر رہی ہے اس کے اختیار سماعت کے متعلق ہو، اس آرڈر کی جوریسڈکشن سے متعلق ہو، ایسے آرڈر کے خلاف اپیل نہ کرنا اس ڈگری کی اپیل میں ایک گراؤنڈ بنا کے اس کو چیلنج نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اختیار سماعت کو آپ نے مان لیا ہوا ہے۔ اس حوالے سے پی ایل جے 1982 سپریم کورٹ پیج 322، پی ایل جے 1985 سپریم کورٹ پیج 483 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ بعض اوقات اپیلیبل آرڈر کے خلاف اب علیحدہ اپیل نہیں کی جاتی ہے، تو دعویٰ ڈگری ہونے کے خلاف پھر اس اپیلیبل کو ایز اے گراؤنڈ تو لے کے آ سکتے ہیں نیکسٹ فائنل اپیل میں، لیکن دعویٰ ڈگری ہونے کے بعد اس اپیلیبل آرڈر کی بنا پہ آپ اپیل دائر نہیں کر سکتے ہیں۔ اب ڈگری کے خلاف اپیل میں پھر اس کو انڈر سیکشن 105 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 اس میں چیلنج کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے پی ایل ڈی 1982 لاہور ہائی کورٹ پیج 584 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اب صحیح بڑی اہم بات ہے کہ اگر کسی اپیلیبل انٹرلوکیٹری آرڈر کے خلاف علیحدہ اپیل کرنی چاہیے تو پھر اسے ڈگری کے خلاف اپیل میں ایک گراؤنڈ بنا کر انڈر سیکشن 105 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اپیل کا فیصلہ اس اپیلیبل انٹرلوکیٹری آرڈرز کے خلاف جو بھی ہوگا وہ حتمی ہوگا۔ اس بات کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے سیٹلڈ پرنسپل کے طور پہ لے آئی 1994 ایس سی ایم آر پیج 351 میں، لیکن باوجود اس کے کہ اپیلیبل آرڈر کے خلاف اپیل نہیں کی گئی ہے، اس کو ڈگری کے خلاف اپیل میں پھر بھی سیکشن 105 کوڈ آف سول پروسیجر میں ایز اے گراؤنڈ بنا کے آپ لے کے آ جائیں گے۔ اب صاحب ایک کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے اپیلیبل اور نان اپیلیبل آرڈرز میں، یعنی اپیلیبل آرڈرز کے خلاف فوری طور پر علیحدہ سے اپیل ہو سکتی ہے اور دعویٰ بھی زیر سماعت ہی ہوتا ہے، اور ناقابل اپیل جو آرڈرز ہیں نان اپیلیبل آرڈرز ان کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی، لیکن دونوں کو ڈگری کے خلاف جب اپیل آپ نے کرنی ہے سیکشن 105 کے تحت پھر آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے پی ایل جے 1985 سپریم کورٹ پیج 483، 2008 ایس سی ایم آر پیج 269، پی ایل ڈی 1985 سپریم کورٹ پیج 405، پی ایل جے 1985 سپریم کورٹ پیج 483، 1990 ایس سی ایم آر پیج 1699 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتا ہے۔ اب صاحب بات اس طرح سے ہے کہ اپیل ڈرافٹ کرنے سے پہلے بطور کونسل ہمیں اچھی طرح یقین کر لینا چاہیے کہ جس آرڈر یا ڈگری کے خلاف ہم اپیل کرنے جا رہے ہیں آیا وہ اپیل کا حق موجود ہے، کیا زائد المیعادی اپیل کا حق ضائع تو نہیں ہو چکا، یا بوجہ معاہدہ حق کے اپیل ترک تو نہیں کر دیا گیا تھا، یا اسٹاپل کی وجہ سے حق اپیل ختم تو نہیں ہو گیا ہے، یا کسی دیگر وجہ سے، یا کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسا فعل جو اشارتاً کنایتاً بعض اوقات صریحاً اس فریق کے جو حکم ڈگری کے خلاف اگریوڈ ہے حق اپیل ضائع تو نہیں ہو چکا۔ سب سے پہلے ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے اور پوری مہارت اور کوشش سے وجوہات اپیل جو ہیں، جو گراؤنڈز ہیں اپیل کی، اتنی مضبوط اور جامع اور مؤثر ڈرافٹ کرنی چاہیے کہ وہ ایپیلیٹ کورٹ میں آسانی سے سماعت کے لیے منظور ہو جائے، مینٹینیبل ہو جائے، مینٹینیبلٹی حاصل کر جائے۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ابتدائی مرحلے میں ہی کوئی ایسا لکونہ سامنے آ جائے کہ وہ اپیل ایڈمٹ ہی نہ ہو۔ اس حوالے سے میں ایک نالائق وکیل کے طور پر، لرنڈ کونسل تو آپ ہیں صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ سالڈ گراؤنڈز جب بھی آپ ڈرافٹ کرنے لگتے ہیں اپیلز کے حوالے سے، تو کوڈ آف سول پروسیجر 1908 آرڈر 41 میں جو ہدایات کوڈ آف سول پروسیجر میں دی گئی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی اپیل کو ڈرافٹ کرنا چاہیے۔ اور بعض میرے دوستوں کا خیال ہے کہ فرسٹ اپیل ان لیمنی یعنی ابتدائی مرحلے پر ہی دونوں فریقین کو سماعت کرنے کے خارج نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ خیال میرے دوستوں کا آرڈر 41 رول 11 کے ٹوٹلی خلاف ہے، جس میں واضح طور پہ یہ لکھ دیا گیا ہے کہ ایپلٹ کورٹ لوور کورٹ کا ریکارڈ منگوا کر تاریخ پیشی برائے سماعت کونسل ایپلٹ، جو ایپلانٹ کا کونسل ہے، اس کو مقرر کر کے کونسل کو سماعت کرنے کے بعد اگر وہ مناسب سمجھے ایپلٹ کورٹ تو ماتحت عدالت کے جو فریق ثانی ہے یا اس کا وکیل ہے اس کو نوٹس دیے بغیر بھی ان لیمنی ابتدائی مرحلے میں ہی اپیل کو خارج کر دے۔ آرڈر 41 رول 11 کوڈ آف سول پروسیجر 1908۔ اس کے بعد آرڈر 41 رول 11 سب رول 2 یہ موجود ہے کہ اگر اسی طرح تاریخ پر یا التوا میں دی گئی تاریخ پر جو سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے ایپیلانٹ حاضر نہ ہو تو پھر بھی ایپلٹ کورٹ کو خارج کرنے کا، اس اپیل کو خارج کرنے کا حکم کر سکتی ہے۔ اس طرح سے اپیل خارج کر کے عدالت ماتحت کو جس کے حکم یا ڈگری کے خلاف اپیل کی گئی ہو، اپیل کے اخراج کو نوٹیفیکیشن جو ہے وہ نوٹیفائی کر دیا جائے گا ایپلٹ کورٹ کے ذریعے کہ بھئی یہ آپ کے آرڈر یا اپیل کے خلاف جو ہے وہ ایک اپیل آئی تھی آپ کے آرڈر یا ڈگری کے خلاف، تو ہم نے اس کو خارج کر دیا ہے، نوٹیفائی کر دیا جائے گا۔ اب یہ ساری باتیں صاحب اسی وقت سامنے آتی ہیں جب اپیل غیر مؤثر انداز سے یا آرڈر 41 کے تحت جو دی گئی ہدایات ہیں ان کو نظر انداز کرتے ہوئے ڈرافٹ کیا گیا ہے، اور ایک ایپلٹ کورٹ کو آرڈر 41 رول 11 میں اپیل خارج کرنے کے اختیارات کو ظالمانہ طریقے کے ساتھ خارج نہیں کرنا چاہیے۔ آن سالڈ گراؤنڈز پہ ہی جب بھی اپیل ان لیمنی خارج ہوگی، ابتدائی مرحلے میں خارج ہوگی، سالڈ گراؤنڈ ہوگی تو اور اس حوالے سے 2002 SCMR پیج 720 جو ہے وہ اس بات کو واضح کر دیتی ہے۔ اور ایپلٹ کورٹ کو ایسے کیسز کے اندر جہاں پر کوسچن آف فیکٹ اور کوسچن آف لا بہت زیادہ پیچیدگی اختیار کر گئے ہوں، اس ڈگری یا اپیل میں، اس ڈگری یا آرڈر کے خلاف اپیل میں کوسچن آف فیکٹ اور کوسچن آف لا جو ہیں وہ بری طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ منگل مکس ہو گئے ہوں، بڑی کمپلیکیشنز پیدا ہو گئی ہوں، تو پھر عدالت کو ان لیمنی کبھی بھی اپیل کو خارج نہیں کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے 1968 SCMR پیج 828 اور 2000 SCMR پیج 91 جو ہے وہ اس بات کو واضح کر دیتا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان واضح کہتی ہے کہ جب بھی کسی آرڈر یا ڈگری کے خلاف اس نہج پہ اپیل آ جائے کہ اس اپیل میں کوسچن آف فیکٹ اور کوسچن آف لا پیچیدہ صورتحال کیے ہوئے ہوں، تو پھر ابتدائی مرحلے میں کبھی بھی اس اپیل کو خارج نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس حوالے